بیٹھ جائیے پلیز، بیٹھیے. پریس کانفرنس اب نہیں ہو رہی ہے. پریس کانفرنس آپ راضی صاحب عمران خان صاحب کی جو ٹرائل وہاں چل رہی ہے، انہوں نے بھی بالکل ہو بہو یہی بات کی جو آپ نے کی ہے. خان صاحب کچھ بات کرنا چاہتے تھے جی سے پہلے کیا بات کریں ہمارے احتجاج تو ریکارڈ پہ کر لیں، آگے کر لیں، مائک کر لیں. دیکھیں میں کچھ عرض کروں. دیکھیں کل میں اڈیالہ جیل میں تھا، یہی بالکل جو بات آپ حضرات نے کی ہے. وہاں جو رپورٹر اڈیالہ جیل میں آتی ہیں، عمران خان صاحب کی جو ٹرائل وہاں چل رہی ہے، انہوں نے بھی بالکل ہو بہو یہی بات کی جو آپ نے کی ہے. خان صاحب کچھ بات کرنا چاہتے تھے، انہوں نے کہا جی اس سے پہلے کہ آپ بات کریں ہمارا یہ احتجاج جو ہے ہم ریکارڈ کروائیں گے، اور ہم بلکہ انہوں نے بھی کہا واک آؤٹ کریں گے. تو خان صاحب نے جو بات کل کی اور جو اس سے پہلے چند دن پہلے کی تھی جیل میں، وہ میں دہرا دیتا ہوں. انہوں نے کل کہا کہ دیکھیں مجھے جو پوری بات ہے وہ نہیں بتائی گئی تھی، میں جیل میں ہوں، مجھے معلومات جو ہیں وہ ایک طرح سے چھن کے ملتی ہیں. میں نے جو بیان دیا تھا کہ میں تائید کرتا ہوں، وہ سیاسی جو موقف تھا، جو فوج کی مداخلت ہے سیاست میں، اس کے حوالے سے جو موقف تھا، میں اس کی تائید کرتا ہوں کہ فوج کی مداخلت ہے اور نہیں ہونی چاہیے. باقی جو باتیں ہیں، آپ کو بتائیں کہ پی ٹی آئی کی نیوز کانفرنس کے دوران گنڈا پور کے بیان کے خلاف صحافیوں کی جانب سے احتجاج. صحافیوں نے پی ٹی آئی رہنماؤں کے سامنے سے مائک اٹھا لیے ہیں. پی ٹی آئی رہنماؤں کی جانب سے نیوز کانفرنس کی گئی اور پی ٹی آئی کی نیوز کانفرنس کے دوران گنڈا پور کے بیان کے خلاف صحافیوں کی جانب سے احتجاج کیا گیا. صحافیوں نے پی ٹی آئی رہنماؤں کے سامنے سے مائکس اٹھا لیے ہیں. اس وقت دیکھ سکتے ہیں شبلی فراز، سلمان اکرم راجہ نیوز کانفرنس کے لیے موجود ہیں اور صحافیوں نے اس دوران احتجاج کیا. گوہر بھی مانگ کر چکی ہیں، میں بھی کر چکا ہوں. اس دن جب کے پی اے جی کیا کریں، اب اٹھا لیں نا، ہم نے تو کہا اٹھا لیے، تو آپ نے خود رکھے. ہم تو بات کرنا چاہتے ہیں، مائک بات تو کر لیں نا. اس کے بعد آپ نیچے رکھتے ہیں لیکن بات تو ہم کر سکتے ہیں نا. تو میں صرف یہ بتا رہا ہوں، بے شک بند کر دیں. اب تو ہم دوستانہ آپس میں گفتگو کر رہے ہیں نا. ہاں، اس میں جو موقف عمران خان صاحب کا ہے، جو اس سے ایک دن پہلے بات ہوئی، یہی کہا گیا کہ جی آپ تو ہمیں صحافی نہیں مانتے، آپ صرف چند لوگوں کو صحافی مانتے ہیں. خان صاحب نے برملا کہا کہ آپ سب لوگ جہاد کر رہے ہیں. آپ کا تعلق کسی بھی ادارے سے ہو، آپ کے ادارے کا کچھ بھی موقف ہو، آپ عوام تک بات کو لے کر جا رہے ہیں. اس کا پیرایا کچھ بھی آپ کر دیں، لیکن معلومات آپ ہی کے ذریعے سے عوام کو مل رہی ہیں. اس وقت جو ملک میں ایک حبس کا عالم ہے، اس میں آپ ہی ہیں جو ایک ہوا کا جھونکا ہے. تو انہوں نے کہا آپ جہاد کر رہی ہیں. میں اسی بات کا اعادہ کرتا ہوں. دیکھیں ایک فرد واحد نے کوئی بات کی ہے، میری ان سے بات ہوئی ہے، انہوں نے کہا ہے میں اس کی بالکل وضاحت کروں گا. اور ان کا موقف یہ تھا کہ میرا ذہن میں صرف وہ لوگ تھے جو گمشدہ لوگوں کو، جو 3-4 مہینوں سے لاپتہ لوگ تھے، انہوں نے اپنے ڈرائنگ روم میں یا اپنے اسٹوڈیو میں ان کو ہکا بکا بٹھا کر ان سے انٹرویو کیا. میں ان کی بات کر رہا تھا. میں نے کہا آپ کی بات میں وضاحت ہونی چاہیے. انہوں نے کہا میں وضاحت کر دوں، اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ وہ چند دنوں میں اس کی وضاحت کریں. صاحب اس میں ایک دو چیزیں ایڈ کر دیجیے گا کہ ایک تو آپ کے چیئرمین پی ٹی آئی کے بیرسٹر گوہر اور عمر ایوب شاہ اپوزیشن لیڈر بھی ہیں، ان کی جانب سے پی آر اے اور تمام جو وہاں پہ صحافی پارلیمنٹ میں تھے ان کو بولا گیا کہ علی مین گنڈا پور صاحب اگلے 48 گھنٹے میں اس چیز کی وضاحت بھی کریں گے. ٹھیک ہے، اور باقی لوگوں سے اس چیز پہ اپالوجی کریں. لیکن سر آج آپ کے سینیٹرز کی جو آفیشیل ان کے واٹس ایپ پہ اس پہ سے اسٹیٹسز لگائے جا رہے ہیں تصویروں کے ساتھ کہ یہ ٹاؤٹ صاحب بھی ان کی جانب سے ان کو بھیجا گیا وہاں پہ. مطلب یہ تاثر دینے کی کوشش کی جائے گی کہ شاید ایجنسیز یا ہمارے پاس اسکرین شاٹس ہیں ہمارے پاس. اچھا دیکھیے میں اس کی بائی ول ٹیک ایکشن میں بات کروں گا. سب سے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اگر کسی نے ایسا کچھ لگایا ہے تو اس کو ہم ریموو کرائیں گے اور یہ آئندہ نہیں ہوگا. اچھا جیسے آپ اور ہمارا جو رشتہ ہے وہ دیکھیں میں عرض کروں یہ رشتہ کوئی میری ذات کے حوالے سے اہم نہیں ہے. یہ پاکستان میں جو اس وقت ایک عمل ہے، جو سیاسی عمل ہے، اور جو پاکستان میں اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ انتہائی نازک تاریخی لمحہ ہے. ہم کہتے رہتے ہیں نازک موڑ ہے، یہ واقعتاً نازک لمحہ ہے. ہم بالکل ایک اندھیرے اور کھائی میں گرنے کو جا رہے ہیں.
اس میں آپ کا جو رول ہے اس کو اگر کوئی کسی بھی حوالے سے کمتر کرتا ہے تو انتہائی غلط کرتا ہے. اس میں سر ایک اور چیز ایڈ کر لیں, اپوزیشن لیڈر اور چیئرمین جو تھے وہ پی آر اے والوں کے پاس گئے, پارلیمانی رپورٹر ایسوسی ایشن کے پاس, ان سے انہوں نے معذرت کی, لیکن جو بیٹ رپورٹرز جو آپ لوگوں کو کور کرتے ہیں صبح شام ہر جلسہ ہر ایک چیز کور کرتے ہیں, ہمارے سے کسی نے رابطہ نہیں کیا. ایک ہمارا یہ ہے کہ ہمیں آپ لوگ کریں, اور علی امین گنڈا پور کی جانب سے جو سر جب آپ بتائیں ہم ہمارے آفس آ جائیں, ہمارے آفس آ جائیں, میں آپ کو سر ایڈریس ٹھیک ہے ہم آ جائیں گے. اس کے فوراً بعد نہیں ہم جائیں گے, یہ ہو گیا ایک تو یہ بات. دوسرا جو خواتین کے بارے میں کہ جو بھی صحافیوں کے بارے میں بات ہوئی ہے ہم کہتے ہیں وہ غلط ہوئی ہے, وہ زائد ہوئی ہے, اور ہم اس کے لیے بالکل آپ کے پاس آئیں گے. علی امین صاحب خود بھی وضاحت کا مقصد یہ ہے کہ شبلی صاحب نے مائنڈ کیا آج پریس کانفرنس کا, یہ شاید جلسے میں اس ٹائم موجود نہیں تھے جب کوئی علی امین گنڈا پور صاحب کے آنے سے پہلے کنٹینر سے گھراؤ کیا گیا, کارکنوں گالیاں دی گئیں, بوتلیں ماری گئیں. اس کے بعد ان کی اس خطاب کے بعد صدارتی خطاب تھا, ہمارے کنٹینرز کو ہمارے ڈی ایس این جس کو مارا گیا, اور 16 گھنٹے کوریج کرنے کے بعد وہ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ لوگ ہمیں دکھا نہیں رہی. ہم نے تو نہیں دکھانا, چینل کی پالیسی ہے وہ دکھائیں یا دکھائیں. ٹھیک ہے, اس کے باوجود پیپر کی کوشش کی کہ میں 12 کے لیے کر لوں, اور وہ بڑا پازیٹیو تھا لیکن نہیں کرنے دیا. ٹھیک ہے, نہیں ہم سمجھتے ہیں جو آپ جو مشکلات آپ کے راستے میں ہیں ہم بالکل سمجھتے ہیں. ہزاروں جلسے کور کرنے کے بعد اس جلسے میں جو پریشانی ہوئی ہے خطاب کے بعد, خان صاحب کا, عمران خان صاحب کا کل کا بیان کہ یہ تمام جو گفتگو ہوئی یہ غلط ہوئی, وہ کافی ہونا چاہیے. لیکن میں علی امین صاحب سے بھی بات کروں گا, اور یہ بالکل ہماری پارٹی کا نہ موقف ہے نہ یہ ہماری سیاست ہے کہ ہم کسی کی تصدیق کریں. ہم آپ کے بالکل شکر گزار بھی ہیں, عوام کی وجہ سے ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ عوام تک بات لے کر جاتے ہیں. میں نے کہا نہیں آرڈر ختم کیا جائے گا. دیکھیں دو باتیں ہیں, ایک تو یہ ہے کہ ساری دنیا میں لوگ بیٹھے ہوئے کر رہے ہیں, ہمارا کنٹرول ہر شخص پہ نہیں ہے, لیکن جو کہ اگر آفیشیل اکاؤنٹ ہے یا ہمارا کوئی آفس بیرر ہے, ہمارا کوئی سینیٹر ہے, ہمارا کوئی ایم این اے ہے, وہاں سے یہ نہیں ہوگا, یہ نہیں ہوگا. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں. یہ کوشش نہیں ہوگی کہ آپ سے ہماری وجہ سے میڈیا سے تعلقات خراب. دیکھیں کوئی بچہ بیٹھا ہوا ادھر امریکہ انگلینڈ میں کچھ کر رہے ہیں تو ہم اس کو نہیں روک سکتے, لیکن ہمارا کوئی سینیٹر, ہمارا کوئی ایم این اے نہیں کرے گا. یہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں, ہمارا کوئی سینیٹر, کوئی ایم این اے ایسا نہیں کرے گا. اگر کسی نے کیا ہے تو اس کو ڈیلیٹ کرائیں گے. ہم بات اب کر لیں اگر آپ کی اجازت ہو. بوائیکاٹ تو ختم کریں گے یا بتائیے. اچھا دیکھیں جو بات آج کرنے والی تھی جو میں نے کر دی آتے ہی وہ بہت اہم ہے. آپ سے میری گزارش یہ ہوگی, بات آپ نے وہ سن لی ہے, بیوی, بیٹی, معمر خاتون, خالہ, ان کا اغوا جو ہے اس کی بنیاد پہ آئینی ترمیم کس طرح جائز ہے, کس طرح ہمارا ضمیر, اجتماعی ضمیر اور فردن کیسے ہم یہ برداشت کر سکتے ہیں. سر ایک کیا لکھا ہے سر, میں جوائنٹ سیکشن پریس کلب کا اور کیمرہ مین کی طرف سے آپ کے بندے جس دن امین گنڈا پور صاحب نے کہا ہے نا, اس دن ڈی ایس این او پہ بندے ڈھونڈ رہے تھے کون چینل پہ, اگر کسی کو نقصان ہو جاتا ہے اس میں, انہوں نے تو کہہ دیا, وہ لیڈر ہے کہہ دیا, پھر کیا ہوگا سر؟ نہیں ٹھیک ہے, میں ایکشن لوں گا. آپ نے بات بتا دی ہے, اس کا ایکشن لیا جائے گا. بالکل آئندہ ایسا نہیں ہوگا, کسی جلسے میں, کسی ہماری میٹنگ میں ایسا نہیں ہوگا. آپ اس بات کو ضرور پہنچائیے. سعد اللہ بلوچ کا نام یاد رکھیے, نظر رکھیے سعد اللہ بلوچ اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے, اس کے خاندان کے ساتھ کیا ہوا, یہ عوام کو بتانا. پی ٹی آئی رہنماؤں کی جانب سے نیوز کانفرنس جاری ہے اور صحافیوں کی جانب سے احتجاج کیا گیا. صحافیوں نے پی ٹی آئی رہنماؤں کے سامنے سے مائک اٹھا لیے اور ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ علی امین گنڈا پور صحافیوں سے متعلق بیان کی وضاحت ضرور کرے. سلمان اکرم راجہ کی جانب سے یہ کہا گیا ہے اور انہوں نے صحافیوں کو یقین دہانی بھی کرائی کہ آپ سے بات کی جائے گی. اور اب پی ٹی آئی کے رہنما پریس کانفرنس ادھوری چھوڑ کر چلے گئے ہیں. شبلی فراز, سلمان اکرم راجہ یہاں پر موجود تھے جس دوران صحافیوں نے علی امین گنڈا پور کے بیان کے حوالے سے احتجاج کیا. اور آپ کو بتائیں کہ پی ٹی آئی رہنما اپنی پریس کانفرنس ادھوری چھوڑ کر چلے گئے. صحافیوں کا علی امین گنڈا پور کے بیان پر نیوز کانفرنس کے دوران
एहतजाज भी किया गया और उन्होंने माइक भी उठा लिए। सहाफ़ियों की जानिब से क़यादत के सामने से माइक्स उठा लिए गए। पीटीआई की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान गंडापुर के बयान के खिलाफ सहाफ़ियों की जानिब से एहतजाज किया गया। सलमान अकरम राजा ने कहा कि बानी ने कहा था कि अली अमीन गंडापुर को सहाफ़ियों से मुताल्लिक बयान नहीं देना चाहिए था। अली अमीन गंडापुर सहाफ़ियों से मुताल्लिक अपने बयान की वजाहत ज़रूर करें। सलमान अकरम राजा की जानिब से ये कहा गया है कि बानी पीटीआई ने कहा कि अली अमीन गंडापुर को ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। सहाफ़ियों के बारे में जो बात हुई थी वो गलत थी। सलमान अकरम राजा की जानिब से ये बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि इस बयान की ज़रूर वजाहत की जानी चाहिए। उसामा इकबाल से बात करेंगे। उसामा इकबाल, बताइएगा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में क्या बात हुई और रहनुमा प्रेस कॉन्फ्रेंस अधूरी छोड़कर चले गए? जी देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस थी केपी हाउस में, जहां पे उनके सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन और जो आगे उम्मीदवार हैं सेक्रेटरी जनरल के सलमान अकरम राजा, इन दोनों ने, और साथ में अपोजिशन लीडर जो सेनेट में है शिबली फराज, ये लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए थे, जिस पर सहाफ़ी बरादरी को एक तो गुस्सा था, दूसरा जो अली अमीन गंडापुर का बयान आया था उसकी जानिब से वजाहत अभी तक उनकी जानिब से नहीं आई थी। और सहाफ़ी कम्युनिटी ने एक अल्टीमेटम दिया था कि 24 घंटे के अंदर अंदर अगर वजाहत ना आई तो इनका बॉयकॉट का ऐलान किया जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो बीट कवर करने वाले रिपोर्टर्स हैं, आज उन्होंने ये गुस्से का इजहार किया इनके सामने कि अभी तक वजाहत नहीं आई और प्रेस कॉन्फ्रेंस का बायकॉट कर दिया, जिसके बाद जो रहनुमा थे उनकी जानिब से मनाने की भी कोशिश की गई और वजारतें भी दी जाती रहीं कि हम उनसे बयान जो है वो, उनका जो बयान है उस पर वो वजाहत पेश करेंगे अली अमीन गंडापुर। लेकिन सहाफ़ी जो यहाँ पर मौजूद थे सहाफ़ी, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कवर करने से इनकार कर दिया और बायकॉट करके प्रेस कॉन्फ्रेंस से चले गए। जी ठीक है उसामा इकबाल, बहुत शुक्रिया, आपने हमें आगाह किया।